ایک تو یہ کہ صوفی صاحب وہ معروف تھے اور ان کا نام بھی اصل میں عائش محمد نہیں تھا. اچھا یہ بھی معروف تھا, ان کا نام تھا محمد. اچھا اچھا صحیح. اور المعروف عائش محمد, ٹھیک ہے. اور وہ معروف ہو گئے تھے صوفی عائش محمد, اور اس میں بھی اکثر لوگ ان کو عیش محمد لکھتے تھے, بالکل ایسے. بعض لوگ عائش محمد لکھتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب کچھ علم ہے کہ کیسے یہ نام پڑ گیا؟ اچھا یہ نہیں مجھے معلوم, لیکن یہ انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میرا نام محمد ہے ٹھیک, اور عیش محمد میرا معروف ہو گیا. ٹھیک. یہ انہوں نے مجھے خود بات بتائی تھی. اب میرا ان کے ساتھ تعلق یہ تھا کہ اصل میں تو وہ ظاہر ہے والد صاحب اور چچا وغیرہ کی عمر کے تھے اور ان کے ساتھ ہی ان کا تعلق تھا. تو ان کی وجہ سے وہ میرے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر سال 1 یا 2 دن میرے گھر تشریف لاتے اور میرے گھر قیام فرماتے تھے. اور اس دوران میرے بچوں کے ساتھ بھی ان کی بڑی قربت ہو گئی, بڑی محبت ہو گئی, اور بچوں کو میں کہتا تھا کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں. صوفی صاحب کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا, اور جس دن صوفی صاحب نے آنا ہوتا تھا سارے بچے اپنے آپ کو یوں پریپیئر کر رہے تھے کہ آج صوفی صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ گفتگو کرنی. تو بہرحال وہ ان کے ساتھ بیٹھنا وہ ایک عجیب لطف تھا, اور وہ باتیں کرتے رہتے تھے اور ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی نقطہ تھا. قرآن پڑھتے تھے تو اس کے اندر بڑا عجیب و غریب استدلال ہوتا تھا. بندہ یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی سوچتا تھا کہ یہ کبھی سوچا نہیں کہ یہ بھی اس میں سے نقطہ نکلتا ہے. کہ مثلاً ایک دن کہتے, یعنی ایسی ہی بات ہو رہی تھی, تو کہتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا آگ دیکھ کر کہ کثو, آپ یہاں تشریف رکھیں, جمع کسی کا بولا, کسی نہیں کہا بلکہ آپ نے کہا کسو, یہاں بیٹھو تشریف رکھو. تو اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ اپنی اہل خانہ کو ہمیشہ عزت اور احترام سے بلانا چاہیے, ان کو مخاطب کرنا ہے. نادر نقطہ نکالا. اب یہ عام طور پہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی, وہ گزر جاتے ہیں اس سے. تو وہ اس طرح کے نقطے نکالتے تھے, بندہ حیران ہو جاتا تھا کہ بڑی سادگی سے آپ تشریف رکھیں. اس کا ترجمہ ہی انہوں نے یہ کیا, آپ تشریف رکھیں, آپ یہاں تشریف رکھیں, میں ابھی آتا ہوں. تو اس طرح سے خطاب کرنا چاہیے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس سے معاشرتی زندگی اور اس کے ساتھ جڑے جتنے مسائل, احترام کتنا آئے گا, محبت. تو بہرحال جی صوفی صاحب ایک بڑی نابغہ روزگار شخصیت تھے, اور عام طور پر ایسی شخصیت اس دنیا میں آج کے دور میں تو شاید ممکن نہیں ہے. میں سنت کا سب سے زیادہ پابند میں نے اپنی زندگی میں جس شخص کو دیکھا ہے وہ میرے والد صاحب مولانا محی الدین علیہ الرحمہ. اور ان کے بعد اگر کسی شخص کو میں نے مٹا ہوا دیکھا ہے جس کو زندگی کے ساتھ, دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا سوائے اللہ کے, اور اس لیے دنیا کے ساتھ تعلق تھا کہ میں اپنے اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہوں, وہ صوفی عائش محمد صاحب تھے. اب اندازہ کیجئے کہ جب آخری دنوں میں ان کو ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ کو بیماری ایسی ہے کہ شاید یہ کیوریبل نہیں ہے, تو انہوں نے جو پہلا رسپانس دیا, ڈاکٹر زعیم صاحب اس کے گواہ ہیں, اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں جو پہلا رسپانس انہوں نے دیا انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کی شکست دیکھے بغیر جنت کا کیا مزہ آئے گا. اللہ اکبر, یہ بہت ان کا ایک نیریٹو تھا اور بات کرتے رہتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ جنت کا کیا مزہ آئے گا, امریکہ کی شکست تو میں نے دیکھی نہیں, وائٹ ہاؤس کی کو فتح کیے بغیر میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, تو مجھے جنت کا کیا مزہ. یعنی پورے ہوش حواس میں. ابھی اس کے بعد ماشاءاللہ کئی ہفتے وہ ٹھیک رہے, اور اسی دوران پھر انہوں نے میرا جو تعلق ان کے ساتھ جو میں عرض کر رہا ہوں, پھر مجھے انہوں نے ایک دن واٹس ایپ پہ میسج کیا, وائس میسج, اور مجھے کہتے ہیں کہ مجھے مل جاؤ آ کے, جتنی جلدی ہو سکے مجھے مل جاؤ. اللہ اکبر. تو ظاہر ہے میری بھی مصروفیات, میں مغرب تک فارغ نہیں تھا, تو مغرب کے بعد میں یہاں سے چلا. صحیح. تو رات کو 11 بجے کے بعد میں وہاں پہنچا مامو کنجن, تو 2 گھنٹے ان کے پاس بیٹھا. تو وہاں ان کے بیٹے جو ابو بکر صاحب ہیں انہوں نے بہت ہماری خدمت بھی کی, بہت وہ بلکہ لینے کے لیے آگے کیونکہ رستہ خراب تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر. دیکھو گھنٹہ بھر کا فاصلہ وہ کر کے پھر میرے ساتھ گئے, پھر واپس مجھے وہاں تک چھوڑ کے آئے کوئی 1-1:30 بجے. کھانا بھی انہوں نے تیار کیا ہوا تھا, لیکن وہ شیخ صاحب نے نا مجھے کھانا نہیں کھانے دیا. وہ کہتا جی کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا, وہ کہتا ہونے دے ٹھنڈا, ہمیں باتیں کرنے دے. تو ہم کافی دیر جو ہے نا وہ جیسے کہہ لیں کہ ایک سانس میں باتیں کرتے رہے. کچھ چیزیں انہوں نے مجھے ہدایات دینی تھیں, کچھ وہ بہرحال الحمدللہ کچھ ذاتی حوالے سے اور کچھ مختلف حوالوں سے.
اور بس اس کے بعد انہوں نے پھر مجھے کوئی پاکستانی سیاست کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑی بہت باتیں جو ان کے ذہن میں تھیں، تقریباً وہ وہی تھیں جو اس سے پہلے وہ مجھے ایک واٹس ایپ کلپ میں دے چکے تھے، میں نے سوشل میڈیا پہ اس کو جی بالکل اپلوڈ بھی کیا ہے، تقریباً وہی تھی. تو بس یہ تقریباً کوئی 2 گھنٹے کی ملاقات تھی اور یہ آخری ملاقات تھی.